وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اے مخاطب، کیا تجھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور پرند جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، سب کو اپنے اپنی دعا اور اپنی اپنی تسبیح معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے، اور اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اللہ ہی کی طرف ہر ایک کو لوٹ کر جانا ہے۔ پارہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، پارہ 18واں، سورۃ النور کی یہ آیات مبارک 41 اور 42 دو آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمارا کال کے درس میں جو آیات پڑھی گئی تھی ان میں اور ان سے پہلے نور ہدایت اور اہل ہدایت کا ذکر ہوا تھا، پھر ان کے مقابلے میں ظلمت اور اہل ضلالت کا ذکر ہوا۔ اب جملہ غافل انسانوں کو، جس میں نادان کفار بھی شامل ہیں، مخاطب کر کے بتلایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا جو ظلمات میں اور تاریکی میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کو حق تعالیٰ کا نور ہدایت باوجود غایت ظہور کے نظر نہیں آتا، ان کو حق کی روشنی نہیں ملتی، وہ تاریک راستوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نور کی طرف رہنمائی کرنے والے بے شمار نشانات زمین و آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں، جن میں سے صرف چند کو بطور نمونہ ان آیات میں پیش کیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ عالم کی ہر چیز، ہر مخلوق اپنی اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کر رہی ہے اور اس کی حمد و ثنا میں مشغول ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی جاندار پیدا کیے ہیں، چاہے وہ پرند ہیں، چاہے وہ چرند ہیں، چاہے وہ حیوانات ہیں، چاہے وہ نباتات ہیں، سب اللہ کا تسبیح بیان کرتے ہیں اپنی اپنی زبان میں۔ لیکن انسان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ آیا وہ اپنے رب کی مانتا ہے یا اپنے من کی مانتا ہے، یہ فرق ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر مخلوق اور ہر چیز زبان سے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، مگر ہر چیز کی زبان مخصوص ہے، اس لیے تسبیح بھی جدا جدا ہے۔ عام انسان ان کی زبان کو نہیں سمجھتے، لیکن خاص روشن ضمیر رکھنے والے کبھی کبھی ان کی بولی بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اور اللہ کے ایک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کو اللہ نے ان پرندوں، چرندوں، حیوانات کی بولیوں کا علم بھی عطا فرمایا تھا کہ وہ ان کی بولیاں بھی سمجھ لیتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں چیونٹی کا واقعہ بیان کیا گیا،
اس طرح حدود کا واقعہ ہے. چنانچہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کنکریوں کی تسبیح سنی گئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھانا کھایا جاتا تھا اور ہم اس کی تسبیح سنتے تھے. مسجد نبوی میں کھجور کا ایک ستون تھا، وہ نشانی اب بھی کھڑی ہے جنت ریاض الجنہ میں، اب بھی وہ اس منبر کے ساتھ وہ نشانی کھڑی ہے کہ جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سہارا لے کر واعظ و خطبہ فرمایا کرتے تھے. جب منبر بن کر تیار ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور ستون کو چھوڑ دیا تو وہ رو دیا. صحابہ نے اس کے رونے کی آواز سنی اور حاضرین نے اس کے رونے کی آواز سنی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیا تو اس کا رونا بند ہوا. آپ نے اس کو تھپکی دی. ہم جن کو بے جان اور بے حس سمجھتے ہیں ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت تھا. ایک موقع پر اونٹ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مالک کی شکایت کرنا کہ کام بہت لیتا ہے، کھانے کو کام دیتا ہے. حدیث میں مشہور ہے. بہرحال ہر چیز اپنے اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، مگر اس کو سننے کے لیے دل کے کان اور دیکھنے کے لیے عقل کی آنکھ اور سمجھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے. ہر شخص کائنات کی بولی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. یہاں آیت میں بالخصوص پرندوں کا ذکر علیحدہ فرمایا، اس لیے کہ وہ اڑتے ہیں، آسمان اور زمین میں معلق ہوتے ہیں. ان کا اس طرح ہوا میں اڑنا قدرت کی ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو اس کے حال کے مناسب جو طریقے انابت و بندگی اور تسبیح خوانی کا اعلان فرمایا اس کے مطابق وہ اپنا وظیفہ اور بندگی ادا کرتی رہتی ہیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں. پانی چل رہا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، درخت سرسبز ہے تو وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، پرندہ نغمہ گا رہا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، مچھلیاں دریا میں تیر رہی ہیں تو ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن جب کوئی چیز اللہ کے ذکر سے منہ موڑتی ہے تو اس پر موت طاری کر دی جاتی ہے. دریا کا پانی جب اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے، پینے کے قابل نہیں رہتا. جب درخت اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو مرجھا جاتا ہے. اس طرح کوئی پودا، اس طرح کوئی پرندہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو وہ اپنے سے بڑے پرندے کا نوالا بن جاتا ہے. مچھلی بڑے کسی مگرمچھ کا نوالا بن جاتی ہے، اور جب تک وہ ذکر کرتے رہتے ہیں ان میں جان رہتی ہے. لیکن افسوس اور تعجب کا مقام ہے کہ بہت سے انسان کہلانے والے غرور و غفلت اور ظلم و جہالت میں پھنس کر مالک کی حقیقی کی یاد اور اس کی بندگی سے بے بارہ ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا، لوگ کہتے ہیں آج ہمیں سکون نہیں ملتا، آج ہم پریشان ہیں، تو کوئی نشے کا سہارا لیتا ہے، کوئی گانے سنتا ہے، کوئی ساز سنتا ہے، کوئی بانسری کی آواز پر نشے میں آ جاتا ہے، کوئی لولاب میں پڑ جاتا ہے، کوئی ایسے فضول کھیلوں میں پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتا. اللہ نے اس کا جو ہمیں
نسخہ بتایا وہ قرآن میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر کرنے سے وہ آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ نے خود کہا فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میری ناشکری نہ کرو۔ لیکن ہم گانے سنتے ہیں، ہم ڈرامے دیکھتے ہیں، ہم فلمیں دیکھتے ہیں، ہم پتہ نہیں کئی چیزیں فضولیات دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ جی بڑا سکون مل رہا ہے۔ یہ سکون نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے قرآن مجید میں وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو آدمی اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے ہم اس کا ساتھی سے شیطان بنا دیتے ہیں، جو اس کے ساتھ لگا رہتا ہے پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، گویا وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچا کر رکھے، ہر ایسی چیز سے بچا کر رکھے جو ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل رکھے، مگر ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے تمام افعال اور اعمال کا پورا علم ہے۔ اس انکار اور اعراض پر ان کو سزا دے گا، وہ بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، کیونکہ آسمان اور زمین میں اللہ کی حکومت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور سب نے اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ہمارا سہارا نہیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی بگڑی نہیں بنانے والا نہیں، اور اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی، اصل زندگی آخرت کی ہے، یہ ٹرائل ہے، ٹرائل، ہاں سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لار چلے گا بنجارا، سب کچھ ادھر ہی ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ خلاصہ یہ کہ تمام کائنات اپنے خالق کو پہچانتی ہے، اپنی زبان اور اپنے طریقے میں اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرتی ہے۔ پس افسوس غافل اور جاہل انسان پر جو اللہ کی بندگی سے اعراض و انکار کرتا ہے۔ ابھی اسی کے بارے میں مزید دلائل توحید اور قدرت کی نشانیوں کا ذکر انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو بھی اپنا تسبیح خواں بندہ بنا کر زندہ رکھیں، اور شب و روز ہم کو اپنی بندگی اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا اللہ غفلت جہالت سے ہمارے قلوب کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ آپ ہی کے پاس لوٹ جانے کا یقین کامل عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارا پہنچنا آپ کے پاس اس طرح ہو کہ آپ ہم سے راضی اور خوش ہوں۔ یا اللہ ہم کو آخرت کی طرف سے وہ بصیرت عطا فرما دے کہ جو ہم کسی آن آپ کے سامنے حاضر ہونے سے غافل نہ ہوں۔ یا اللہ ہم آپ کی اطاعت، بندگی اور فرما برداری میں کوتاہی کر کے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کر رہے ہیں، ایسی حالت میں ہم کیا منہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یا اللہ جب آپ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم کو انسانیت کا جامع عطا فرمایا ہے، اور پھر کرم پر کرم کہ ہم کو اسلام سے نوازا ہے، تو ہم کو اسلام صادق اور ایمان کامل بھی عطا فرما دے، تاکہ جب ہم آپ کے پاس حاضر ہوں تو سرخری نصیب ہو، آپ کی مغفرت و رحمت کے مورد ہوں، آپ کے غصہ اور غصب سے بچ جائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔